اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے، من اس شخص کو کان تقیا، جو ہوگا پرہیزگار، وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہیں، وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا، رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور ہر اس چیز کا جو ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، پس عبادت کرو اسی کی، واستبر لعبادتہ، اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر، هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو کوئی ہستی جو اس کے برابر ہو، ویقول الانسان، اور کہتا ہے انسان، اذا ما مت، کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو ضرور پھر نکال کر لایا جاؤں گا زندہ کر کے، اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد انسان کو، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا اس کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا، فوربک لنحشرنہم، پس قسم ہے تیری رب کی، ہم ضرور بھی ضرور پکڑ کر لائیں گے ان سب کو، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی، ثم لنحضرنہم، پھر ضرور حاضر کریں گے ہم ان کو، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ثم لننزعن، پھر ضرور ہم چانٹ لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں، ثم لنحن اعلم، پھر یقیناً ہم ہی بہتر جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بآسریا، جو ان میں سے زیادہ مستحق ہے جہنم میں ڈالے جانے کے، وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم کے اوپر، کان علی ربک حتما مقضیا، ہے یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی تھے، ونذر الظالمین، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا جسیا، اسی میں گرا ہوا۔ آج کے درس کے اندر ایک تو جنت کے وراثت کے مستحقین کا ذکر ہوگا، اور دوسرا جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مر جائیں گے پھر کس نے اٹھنا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تلک الجنت التی، یہ ہے وہ جنت، نورث من عبادنا، جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، اس شخص کو جو ہوگا پرہیزگار۔ جنت کا وارث دو اعتبار سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو اتارنے کے بعد آپ کو سری لنکا کے پہاڑوں پہ اتارا، اما ہوا کو جدہ میں اتارا، دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات میں جبل رحمت کے اوپر۔ ان کو جب اتارا تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، شیطان کو بھی اتارا تھا، کہا سارے کے سارے زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان ہدایت کی پیروی کی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے وہ۔ اب یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ ہدایات ہے قرآن پاک، یہ آدم علیہ السلام کا میراث ہے جنت۔ اب مرنے کے بعد جس شخص نے ان ہدایات پر عمل کیا ہوگا وہ اس میراث کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور دوسری تفسیر محدثین یہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے دو ٹھکانے ہیں، جنت کا ٹھکانہ اور جہنم کا ٹھکانہ۔ اس لیے فرمایا کہ اگر جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دونوں ٹھکانے اس کو دکھائے جاتے ہیں،
پھر اس کو کہا جاتا ہے اگر نیک عمل نہ کرتے تو یہ جہنم والا ٹھکانہ تیرا ہوتا. اور اسی طرح کافر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر تو اچھے اعمال کر لیتا، ایمان لے آتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہوتا، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے. فرمایا کہ جو انسان ایمان والا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو کافر کا جو ٹھکانہ جنت کے اندر ہے اس کا وارث بھی یہ ایمان والا ہوگا. اور ایمان والے کا جو ٹھکانہ جہنم کے اندر بھی اللہ نے بنایا تھا یہ تو جنت میں آ گیا، اب وہ جو جہنمی ٹھکانہ ہے وہ نافرمان اور کافر کو ملے گا. اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ وارث ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ اور نہیں اترتے ہم إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مگر تیرے رب کے حکم سے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں تیرے رب کے حکم سے ہم اترتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہوتا تھا جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے، آپ لیٹ آ جاتے، جو وقت بتاتے تھے اس پر نہیں آتے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ زیادہ زمین پر اترتے؟ کہا نہیں، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں آ سکتے. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا، آپ تاخیر سے آئے. کہا جبریل کیوں لیٹ آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے چارپائی کے آپ کے گھر کے اندر کتا آیا ہے. حضور حیران ہوئے، میرے گھر میں کتے کا کیا حال ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے کتے کے چھوٹے بچے کے ساتھ، کھیلتے کھیلتے شام کو گھر لے آئے تھے. چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے. یہ کہتے پیغمبر علم غیب جانتے ہیں، پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کتا جو ہے وہ آیا ہوا ہے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے، وَمَا خَلْفَنَا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا. ایسا نہیں ہے کہ ان کفار نے آپ پر اعتراضات کیے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، روح کیا ہے. جبریل علیہ السلام تاخیر سے آئے اس لیے کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے تاخیر سے آئے. تو کہا تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وعدہ بھول گئے. سوالات کے جوابات ان کو پتا تھا اللہ کو کہ یہ میرے پیغمبر سے سوالات ہوئے جواب دینے ہیں، اللہ بھولنے والے نہیں ہیں، صرف کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے اس لیے اللہ دیر سے جو ہے وہ بھیج دیتے. رب السماوات والارض وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور ہر اس چیز کا جو ان کے درمیان ہے، فاعبدہ پس عبادت کرو اسی کی، واصطبر لعبادتہ اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر. هل تعلم له سمیا کیا تم جانتے ہو کوئی ہستی جو اس کے ہم پایا ہو؟ اس طرح کوئی ہستی تو نہیں ہے. جب کوئی ہستی اس کی طرح نہیں ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، لہذا وہ لائق ہے فاعبدہ کہ اس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے. اب جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی ہم نے مرنا ہے، مر کر ختم ہو جانا ہے، آج بھی دنیا میں لوگ ہے کہتے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. مرنے کے بعد دیکھنے کا کیا مطلب؟ پھر تو موقع ہی نہیں ملے گا. مرنے کے بعد تو کیا دیکھے گا؟ وہاں تو مجبوری محض ہوگا. پھر وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان، اِذَا مَا مِتُّ کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو ضرور پھر نکال کر لایا جاؤں گا زندہ کر کے. یعنی یہ اعتراض کرتے ہیں کیسے ہوگا. ابو جہل آیا حضور کی خدمت میں، مجلس لگی ہوئی صحابہ کی، پرانی کھوپڑی اٹھا کر لایا اور آ کر پھر اس سے چادر ہٹائی اور پھر اس کو ہاتھ لگایا، وہ ریزہ ریزہ ہونے لگی. کہا آپ کہتے ہو یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ اور سارا اس نے کیا لگایا؟ ایک قہقہہ لگایا، لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان. اس لیے بدر کے معرکے میں جب وہ مارا گیا نا، بدر کے معرکے میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو صبح کا وقت تھا، یہ بدر کی مقام پر پہنچے تو ابو جہل نے اعلان کیا، کہا میدان جنگ میں آ جاؤ. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ سردار جو ہوتے تھے نا وہ آگے آتے تھے، اس طرف سے مسلمانوں کے بہادر آگے آتے، پھر یہ آپس میں لڑتے، پھر میدان گرم ہوتا، پھر جو ہے سب کی لڑائی شروع ہوتی. تو اس نے عتبہ، شیبہ اور ولید، دو بھائی تھے اور ایک ان کا بیٹا تھا، ان کو میدان میں لے آیا
پھر اعلان کیا پیغمبر کہ آپ بھی اپنے بندوں کو بھیجے. حضور نے 3 آدمیوں کو آگے بھیجا، معاذ ابن جبل اور عبداللہ ابن رواحہ اور ایک اور صحابی کو آگے بھیجا. اب جب یہ وہاں پر آئے، چونکہ جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آج اگر روس کا صدر اور امریکہ کا صدر یہ پہلے آپس میں لڑتے اور اس کے بعد وزیر خارجہ آپس میں لڑتے اور پھر وزیر دفاع آپس میں لڑتے تو ان کا دماغ صاف ہو جاتا. پھر آپ دیکھتے کیسے دنیا کے اندر لڑائیاں ہیں. یہ تو کمرے میں بیٹھ کر دستخط کرتے ہیں اور پبلک بیچارے جو ہے اس میں مرتے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر جو ہے قتل و غارتی وہ عام ہے. اب جب یہ صحابہ آگے آئے تو عتبہ نے پوچھا بھئی اپنا تعارف کرو. انہوں نے کہا ہم صحابہ ہیں، انصار میں سے ہیں. تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ کے کسی قریشیوں کو آگے بھیجے، ان کے ساتھ تو ہم نہیں لڑتے. حضور نے اعلان فرمایا یا حمزہ یا علی. آپ نے فرمایا حضرات آپ کھڑے ہو جاؤ. وہ آگے آئے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک صحابی شہید ہو گئے اور ان کے یہ سارے مارے گئے. اور پھر آخر میں حضور نے فرمایا کہ ان کو قلیبی بدر ایک کنواں تھا، کہا اتنی قبریں کون کھودے گا، اسی کنویں کے اندر ان کو کیا کر دو، پھینک دو. پھر حضور صبح کے وقت، چونکہ جہاں آپ نے پڑاؤ کیا تھا اس جگہ سے یہ کنواں ذرا دور تھا، آپ سواری پر سوار ہوئے اور آپ اس قلیبی بدر کنویں کے اوپر آئے اور آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا نصرت کا وہ تو ہم نے دیکھ لیا. تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ کیا ہے تم عذاب میں مبتلا ہو گئے کہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بالکل ختم ہو گئے. آپ نے فرمایا عمر تم ان کی بات نہیں سن سکتے اور میری بات کو تم سے زیادہ یہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. جواب اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد انسان کو، انا خلقناہ کہ یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا ہے اس کو، من قبل اس سے پہلے، ولم یک شیئا جبکہ نہ تھا وہ کچھ بھی. یہ حالت ہم پر گزری ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں تھا، آج ہم ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. اس سے ان لوگوں کا فلسفہ بھی باطل ہو گیا اور ان کی سائنس فیل ہو گئی جنہوں نے کہا کہ مادہ جو ہے یہ پہلے سے موجود تھا، صرف صورت آ کر مادہ کے ساتھ مل گئی. ہم کہتے ہیں تمہاری اس سائنس کو ہم ردی کے ٹوکرے میں پھینکتے ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، مادہ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اپنے قدرت سے اس کو بنایا ہے. اپنے قدرت سے اس کو، ہر وہ سائنس جو قرآن کے سے ٹکرائے گا نہیں ہم اس سائنس کو لیں گے، اور ہر وہ سائنس جو قرآن سے ٹکرائے گا ہم قرآن کی بات لیں گے، سائنس کو چھوڑیں گے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، وہ انسانوں کی باتیں ہیں. فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم ہے تیری رب کی، ہم ضرور بھی ضرور پکڑ کر لائیں گے ان سب کو، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی، کیونکہ شیاطین نے ان کو گمراہ کیا ہے نا، گمراہ لوگوں کو بھی لائیں گے اور شیاطین کو بھی. ثم لنحضرنہم، پھر ضرور حاضر کریں گے ہم ان کو، حول جہنم، جہنم کے گرد، جسین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، جیسے ذلیل ہوتے ہیں نا اس طرح ذلیل کر کے یہ وہاں گرے ہوئے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ضرور ہم چانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن، کہ کون ہے ان میں زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں، عتیاً سرکشی میں، کہ ان میں بڑا بدماش کون تھا جو رحمان کو گالیاں دیتا تھا، رحمان کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا تھا. ثم نحن اعلم، پھر ہم یقیناً اچھی طرح سے جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، جو زیادہ مستحق ہے جہنم میں ڈالے جانے کے. تو اللہ فرمایا پھر ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم پر سے. یہ بڑی عجیب و غریب آیات ہے. اس لیے صحابہ اس آیت کو دیکھ کر نا بڑے جو ہے نا خوف کھاتے تھے.
کہ قرآن میں مطلق کہا ہے کہ مسلمان بھی گزرے گا جہنم سے، جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور کافر بھی کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن یہاں فرق کیا ہے محدثین نے، ایک فرق یہ کیا کہ جہنم کے اندر جو ایمان والا داخل ہوگا تو اس کو جہنم نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایسا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے، کہ پل صراط پر گزریں گے۔ حدیث میں آتا ہے پل صراط تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اور اس کے نیچے کہا ایسے کانٹے دار چیزیں لگی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کیا کرے گی؟ کھینچے گی۔ تو فرمایا کہ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی گرتے پڑتے گزر جائے گا، جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم کے اندر کیا کریں گے؟ گر جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں یہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، کیسے گزریں گے؟ ہم کہتے ہیں یہ چپکلی جب اس دیوار پر چڑھتی ہے تو یہ کیسے چڑھتی ہے؟ اس پہ تو کوئی پکڑنے والی چیز نہیں ہے نا، لیکن وہ کیسے چڑھتی ہے؟ کوئی چیز پکڑتی بھی نہیں، اس کے پاؤں کے اندر کیا ہے؟ مقناطیسی کشش اللہ نے رکھا ہے، اس طرح مقناطیسی کشش اللہ رکھیں گے اور یہ اس میں سے گزریں گے، اور جو بدعمالی کریں گے تو وہ نیچے جہنم کے اندر گریں گے۔ اسی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں نا کاش میں تن کا ہوتا، وہ یہ آیت ذہن میں تھی، تن کا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہو۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی تھے۔ تو متقی کی تعریف کیا کی ہے شاہ صاحب نے؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مواظبت بر حدود شرع، انسان شریعت کے تمام احکامات کا پابند ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ لمبا جبہ پہن لے، بڑی بڑی تسبیح جو ہے نا ہاتھ میں ڈال لے، بڑا عصا جو ہے وہ ہاتھ کے اندر پکڑ لے، یہ تقویٰ۔ اس دن میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ایک جوان لڑکا جو ہے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا، اتنا جو ہے نا، میں نے کہا کہتے ہیں سنت ہے، میں نے کہا ہمارے وہ جو پیر ذوالفقار صاحب ہے وہ ان کے ہاں ڈنڈا ہے، اب اس کے ہر مرید نے جو ہے نا اپنے قد سے بڑا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی وہ بوڑھا آدمی ہے، 40 سال کے بعد ڈنڈا ہاتھ میں لینا یہ سنت ہے، 40 سال سے پہلے تو ڈنڈا سنت نہیں ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اپنے قد سے جو ہے نا بڑے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے گی۔ اب یہ جو ڈنڈا ممبر کے پیچھے پڑا ہے، اب اگر صبح مدرسے جاتی ہوئی یہ میرے ہاتھ میں ہو تو یہ سارے بلال ٹاؤن والے کہیں گے مولوی صاحب پاگل ہو گیا۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے سنت کے اوپر چڑھنے کا۔ اچھا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گرا ہوا۔ تو متقین مزے کریں گے، جنت میں جائیں گے، ظالم اسی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔